ایک عورت تھی جس کو میرے اللہ نے بڑی خوبصورت شکل و صورت سے نواز رکھا تھا۔ وہ روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور مبارک میں عورتیں بھی مردوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ یہ تو آپ کا کچھ دور گزرا، اس کے بعد عورتوں کو انکار کیا گیا، منع کیا گیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھا کریں گی۔ خیر، یہ خوبصورت اللہ کی نیک بندی جس کو میرے اللہ نے خوبصورت شکل و صورت دے رکھی تھی، روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تو ایک نوجوان اس خوبصورت عورت کے سامنے آ کے رک جاتا اور پریشان کرتا، روزانہ راستہ بند کر لیتا، راستہ روک لیتا کہ یہ عورت میرے ساتھ بات کرے، میرے ساتھ بولے۔ خیر، 2-4 دن تو ایسے گزر گئے۔ ایک دن اس خوبصورت اللہ کی نیک بندی نے اس نوجوان سے پوچھ لیا، اور نوجوان، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میاں، میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے جاتی ہوں، تو روزانہ مجھے تنگ کیوں کرتا ہے؟ تو روزانہ مجھے پریشان کیوں کرتا ہے؟ تو میرا راستہ کیوں روک لیتا ہے؟ بتا تو صحیح، وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تو اس نوجوان نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا، کہنے لگا، او اللہ کی نیک بندی، میں تو تیرا چاہنے والا ہوں، میں تو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میں تو تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تو تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا عشق میرے دل میں سما گیا ہے، تیری محبت میرے دل میں سما گئی، بس میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی نیک بندی نے اپنے دل میں کہا، او نادان، اللہ کی محبت کی جگہ تو نے میری محبت کو سما لیا ہے اپنے دل میں، اور کچھ تو شرم کر لیتا۔ خیر، اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دے، اس کے بعد تو جو کہے گا میں ویسے ہی کروں گی۔ اس نوجوان نے کہا، جلدی بتاؤ، آسمان سے اگر تارے توڑ کے لانے پڑے وہ بھی لانے کو تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے تیری؟ اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، کوئی لمبی چوڑی میری خواہش نہیں ہے، لمبی چوڑی میری شرط نہیں ہے، بس شرط یہی ہے کہ تو 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ۔ 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھ، اس کے بعد تو جو کہے گا میں ویسے ہی کروں گی۔ 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ۔ اس نوجوان نے کہا، یہ 40 دن کیا، اگر 40 سال بھی تجھے اپنانے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا اس نے نمازیں شروع کر دیں، حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن جب نماز مکمل کر کے واپسی اسی راستے سے گزر رہا تھا تو اپنی نظریں نیچے کر کے جھکا کے اسی راستے سے گزر رہا تھا تو حسب وعدہ وہ عورت اللہ کی نیک بندی بھی اسی راستے پہ کھڑی تھی۔ جب اس نوجوان نے اپنی نظریں نیچے کی، اپنی نظریں جھکا کے گزر کے جا رہا تھا تو وہ اللہ کی نیک بندی بول ہی پڑی، او نوجوان میاں، تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہٰذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، نہ مائی، نہ میری بہن، اب تو یہاں سے چلی جا۔ عمر نے اس نوجوان کے دل کا تعلق مالک سے جوڑ لیا ہے۔ 40 دن عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، عمر نے اس نوجوان کے دل کا تعلق جو ہے نا وہ مالک سے جوڑ لیا ہے، اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، تو یہاں سے چلی جا۔ اللہ اکبر! جوانو، اپنے دل کا تعلق مالک سے جوڑ لو نا،
محبت اور پیار کا تعلق مالک سے جوڑ لو، اپنی جوانی کو دین کی راہ پہ ڈھال لو، اور جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، میاں جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ وہ مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے میاں، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک میں ہی نہیں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم نے اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دی تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔